اسموک سے پاکستان میں گزشتہ کئی سال سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اسموک کا مسئلہ ہر سال پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے، جس کے باعث کئی موذی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ہر سال موسم سرما کے آغاز سے قبل شدید اسموک کے باعث نہ صرف مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، بلکہ نظام تعلیم مفلوج ہوتا جا رہا ہے، کاروباری ادارے متاثر ہو رہے ہیں، کسانوں اور صنعتی یونٹس پر پابندیوں سمیت دیگر کئی سخت اقدامات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ صوبہ پنجاب کو اسموک کی بگڑتی صورتحال کے باعث آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تیزی کے ساتھ خراب ہوتی صورتحال میں معصوم بچوں کو اسموک سے بچانے کے لیے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں۔ فضائی آلودگی میں لاہور دنیا میں سر فہرست آ گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموک کو پنجاب نیشنل کلائمیٹ ایکٹ 1958 کے سیکشن 3 کے تحت انسداد اسموک کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی، سالڈ ویسٹ، کوڑا کرکٹ، شاپنگ بیگز، ٹائر اور پلاسٹک جلانے سمیت دیگر غیر معیاری ایندھن کی فروخت اور استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پانی کے بغیر سٹون کرشرز، ایمینیشن کنٹرول سسٹم کے تحت صنعتی یونٹ چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے 2005 میں پاکستان کلین ایئر ایکشن پلان نافذ کیا گیا اور پھر 2017 میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اسموک کمیشن تشکیل دیا گیا، جن کی تجاویز پر کبھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آلودگی صرف پنجاب کا نہیں، سارے پاکستان سمیت اہم عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ یہ صرف نزلہ زکام یا کھانسی یا آنکھوں کی سوزش کا نہیں، بلکہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جو ہماری عمروں میں سے کئی برس کھا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں اوسط عمر ممکنہ 67 برس تھی۔ یہی متوقع عمر ہانگ کانگ، سنگاپور، اٹلی، جاپان میں 85، جبکہ کینیڈا اور فرانس میں 82 برس ہے۔ بنگلہ دیش، شام، عراق اور افغانستان میں بھی یہ ممکنہ اوسط پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ بہت سے ملکی اور عالمی ادارے تحقیق سے ثابت کر چکے ہیں کہ ہماری اوسط عمر میں 20-25 برس کی کمی، جو اس کی بڑی وجوہات ہیں، اس میں اہم ترین فضائی اور دیگر اقسام کی آلودگی ہے۔ گزشتہ برس پاکستان فضائی آلودگی کے حساب سے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا، لیکن رواں سال پاکستانی شہر دنیا بھر میں سب سے زیادہ آلودہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے ایک پروگرام اور اسموک کی تحقیق کے مطابق پاکستان اور خاص طور پر پنجاب میں اسموک کی وجوہات میں ٹرانسپورٹ کا حصہ 43%، صنعتوں کا 25% اور زراعت کا 20%، یعنی گاڑیوں کا دھواں، ناقص کوالٹی کا ایندھن، ٹرانسپورٹ کے کمزور انجن، صنعتی آلودگی، میونسپل اور صنعتی فضلے کا جلانا، خاص طور پر اینٹوں کے بھٹوں میں ربڑ، ٹائرز اور موبل آئل کا جلایا جانا، یہ اہم وجوہات میں سے ایک ہیں۔ حکومت پنجاب نے مختلف شہروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور میں آج سے 17 نومبر تک آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی رہے گی۔ پابندی کا اطلاق ڈسٹرکٹ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ پر بھی ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ تاریخوں کے دوران ہر قسم کے آؤٹ ڈور کھیلوں، نمائشوں اور تقریبات پر پابندی ہوگی۔ ریسٹورنٹس کی آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی بند رہے گی۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے۔ معاشی ماہرین کے مطابق اسموک کی وجہ سے لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے اربوں روپے کے نقصان کا خدشہ ہے، جبکہ صنعتی یونٹس کے بند ہونے سے پروڈکشن میں کمی ہوگی، جس سے ایکسپورٹس متاثر ہوں گی اور زر مبادلہ کے حصول میں کمی ہو سکتی ہے۔ ملکی معیشت جو استحکام کی جانب آہستگی کے ساتھ اب گامزن ہے، اس کی رفتار ایک بار پھرتی ہے، اور یہ کتنا نقصان ہوگا، اس وقت کاروباری سرگرمیوں کے نقصان کا کیا تخمینہ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ محمد ابوذر شاد صاحب، صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابوذر صاحب، بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو اس وقت صورتحال پنجاب میں خاص طور پر لاہور، ملتان اور چند ایک اور بڑے شہروں میں پیدا ہوئی ہے، اس سے روزانہ کی بنیاد پر کیا تخمینہ ہے آپ کے پاس، کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میں آپ کو یہ پاکستان میں جو قاتل دھویاں کا راج اس وقت موجود ہے اسموک کا، یہ بات 1952 میں 1952 میں لندن کے شہر، برطانیہ کے شہر لندن سے کام شروع ہوا، جب زہریلی ہواؤں نے وہاں پہ کالا دھوئیں نے 5 دن تک پوری دنیا، لندن کی سرگرمیاں ختم کر دی اور ہزاروں لوگ اس دھوئیں کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایئر کلین ایکٹ بنایا، جس پہ کوئلے پہ پابندی لگا دی گئی، صنعتوں کو شہروں سے باہر منتقل کیا گیا اور درخت لگائے گئے۔ 1960 میں، یعنی کہ 8 سال کے بعد جا کے لندن میں اسموک کا بہتری کی طرف چلا گیا اور آج وہ بہترین شہروں میں سے شامل ہے اس وقت۔ مگر لاہور کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سے سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں، ہائی رائز بلڈنگ نہیں بن رہی، دریائے راوی ختم ہو چکا ہے، آئل غلط استعمال ہو رہا ہے، ٹائر، لکڑی، کوئلہ استعمال ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں 1.5 لاکھ لوگ جا چکے ہیں، 10,000 تقریباً بندہ روز آنکھوں،
کان ناک گلے کی بیماری سے بیمار ہو رہا ہے. ٹرک اڈے باہر شفٹ ہونے چاہیے, مارکیٹیں باہر شفٹ ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ خالی حکومت پہ بات ڈالنی مناسب نہیں ہے, یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اگر ہم نے صرف حکومت کو ہی کہنا ہے تو یہ غلط ہے. آپ نے ابھی کہا کہ 45% ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے, یہ فگر آپ نے ٹھیک کر لیں, یہ 83% ہے. اچھا ہاں جی, اور 9% اس میں انڈسٹری کا ہے, اور اس میں 8% جو ہے وہ زراعت کا ہے. ٹھیک. اچھا, اب دیکھیں لاہور کے ارد گرد آؤٹر سرکل مناوا سے شروع ہو جائیں اور پورے شدرے تک, اور ادھر اس طرف سے شروع ہو جائیں مناوا سے, اور یہ پورا قصور روڈ اور فیروز پور روڈ تک آئیں. جتنی انڈسٹری چل رہی ہے اس کو ٹائروں پہ جلا رہے ہیں, اس کو لکڑی پہ جلا رہے ہیں, اس کو کوئلے پہ جلایا جا رہا ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہم سب کا اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم ایک گورنمنٹ نمبر جاری کریں جس میں کمپلینٹ لانچ ہو سکے. کوئی بندہ بھی 1112 کی ریسکیو ہے, اس طرح بندہ پولوشن کے بارے میں گورنمنٹ کو انفارمیشن دے کہ جس طرح پولیس ہیلپ لائن ہے اس طرح یہ اس پہ ہیلپ لائن ہونی چاہیے. نمبر 2, گورنمنٹ کا کام ہے کہ کلین پنجاب کمیشن قائم کرے, جو ماہرین اس میں شامل ہو, انڈسٹریلسٹ شامل ہو, اسٹیک ہولڈر شامل کیے جائیں. دیکھیں پاکستان میں کوئی پرائیویٹ کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام گورنمنٹ کے پاس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اگر ہے تو وہ سارے ڈیزل بسوں کے اوپر, الیکٹرک گاڑیوں پہ نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.